تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ معارف اسلامی اور تعلیمات اسلامی کی ارزش اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ خود جاہلیت عرب کے نمونے آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ تو دور جاہلیت کے نمونے جب پیش کیے جائیں گے تو اس کے ذریعے سے اسلامی معارف کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایسے نامعقول اور ایسے بے بنیاد اور غیر منطقی اعمال تھے کہ جو واقعاً مضحکہ خیز تھے۔ اسلامی تعلیمات نے کیا ہے آ کر کے لوگوں کو حقائق سے آشنا کیا کہ بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو بھائی، آپ لوگ ہے کہ نہیں، تم لوگوں کے پاس دماغ ہے کہ نہیں، کیا کر رہے ہو۔ یہ ایک نمونہ دیا ہے، بارش نہیں ہوتی تھی تو گائے کی پونچھ میں ایک خاص قسم کی لکڑی جو بڑی تیزی سے جلتی تھی، جلدی آگ پکڑ لیتی تھی، اس کو باندھتے تھے اور پھر پہاڑ کی بلندی پہ لے جاتے تھے۔ ہاں، پہاڑ کی چوٹی پہ بلندی پہ لے جاتے تھے اور پھر وہ لکڑی میں آگ لگا دیتے تھے۔ جب لکڑی میں آگ لگتی تھی تو گائے چیختے چلاتے ہوئے بھاگتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، دیکھا ہے جب بارش کا وقت ہوتا ہے تو کبھی کبھی بارش کے وقت آسمان سے بجلی کڑکتی ہے اور آواز بھی پیدا ہوتی ہے، رعد و برق یعنی بجلی، رعد یعنی جو اس کی آواز ہوتی کڑک، ہاں بجلی چمک۔ تو جب آگ لگاتے تھے لکڑی میں تو یہ گائے بھاگتی تھی، آواز نکالتی تھی تو اس کو کہتے تھے رات، اور یہ چنگاریاں جو نکلتی تھی لکڑی سے اس کو کہتے تھے برق، یعنی رعد و برق۔ اب یہ کہتے تھے کہ اب بارش ہوگی، اس کو مؤثر سمجھتے تھے نزول باران میں۔ اس کا کیا تعلق بھائی بارش سے؟ کون سا عاقلانہ عمل ہے؟ کوئی ربط ہے اس عمل میں اور بارش میں؟ جہالت والا کام۔ تو کہیں گے شب ہے جزیر آتش افروزی برائے آمدن باران۔ مون صاحب بخشید، مون صاحب سلام۔ خوب، آتش افروزی برائے آمدن باران، بارش آنے کے لیے آگ جلانا۔ بارش نہیں ہوتی تھی تو آگ جلاتے تھے۔ کیسے جلاتے تھے؟ کہ شبہ جزیرہ عربستان در بیشتر فصول با خشکی روبرو است۔ کہہ کہ عربستان کا جو شبہ جزیرہ ہے وہ اکثر فصلوں میں کیا ہے قحطی اور خشکی سے روبرو ہوتا ہے، بارش وغیرہ نہیں ہوتی ہے عربستان میں۔ اب تو کچھ ہونے بھی لگی ہے، پہلے کے زمانے میں ہمیشہ قحطی اور خشکی کا شکار ہوتے تھے یہ علاقہ، بارش نہیں آتی تھی۔ تو مردم میں آنجا برائے آمدن باران، بارش آنے کے لیے اس سرزمین کے لوگ چوبہائی را از درختی، ایک درخت سے لکڑیوں کو، جس درخت کا نام ہے سالع، و درخت زودسوز دیگری، اور دوسرے بہت جلدی آگ پکڑنے والے درخت، یعنی ایسے درخت کی جس کی لکڑی بڑی جلدی جل جاتی ہے، بنا میں عشر گرد می آوردند، گرد آوردن یعنی جمع کرنا، جمع کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے۔ ٹھیک، بارش جب نہیں آتی تھی تو عربستان کے لوگ کیا ہے سالع، اور سالع کی طرح دوسرے درخت کی جن کی لکڑیاں بہت جلدی جل جاتی ہیں، جس سے عشر جمع کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے۔ وہ آنہارا بدم گاؤ بستے، اور ان لکڑیوں کو گائے کی پونچھ سے باندھ دیتے تھے۔ گاؤ راتا بالائے کوہ می راندن،
اور پھر گائے کو پہاڑ کی اونچائی تک لے جاتے تھے ہانک کر. سپس چوبہارا آتش زدے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کر کے لکڑیوں کو جلا دیتے تھے. بجہتے وجود مواد محترقہ در چوبہائے عشر، کہنے کہ لکڑی میں جلنے والے مواد ہونے کی وجہ سے، لکڑیوں میں کیا ہے جلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جب آگ لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جلے گی، تو اس کی وجہ سے شعلہائے آتش از آنہا بلند میشد، تو آگ کے شعلے لکڑیوں سے بلند ہوتے تھے، اٹھتے تھے. وگاؤ بر اثر سوختگی، اور گائے جلنے کی وجہ سے شروع بے دویدن و اضطراب و نعرے زدن می کر دوڑنا بھاگنا شروع کرتی تھی، پریشان ہو جاتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی. ٹھیک. و آنان ان عمل ناجواں مردان را، اور یہ بے وقوف اپنے اس غیر انسانی اور اپنے اس بےہودہ عمل کو، ناجواں مردانہ یعنی ایسا عمل جس میں جواں مردی نہ ہو، یعنی غیر انسانی، بعنوان یک نوع تقلید و تشبیہ، ایک طریقے کی تقلید اور ایک طریقے کی تشبیہ کے عنوان سے. کس کی تقلید اور کس کی تشبیہ؟ رعد و برق آسمانی انجام می دادا، آسمانی بجلی اور اس کی کڑک کی تقلید اور اس کی تشبیہ کے طور پر یہ عمل انجام دیتے تھے. کہتے تھے کہ ہمارا یہ کام بھی آسمان کے وہی رعد و برق کی شبیہ ہے، ہم بھی اسی کی تقلید کر رہے ہیں، ہم بھی ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا آسمان پہ ہوتا ہے. پھر شعلہائے آتش را بجائے برق، جو لکڑی سے آگ کے شعلے نکلتے تھے اس کو بجلی کی جگہ پر، ونارے گاؤ را بجائے رات، اور گائے جو آواز نکالتی تھی اس کو رعد بجلی کی جگہ، کڑک جو آواز ہوتی ہے آواز کی جگہ. محسوب میں داشتن، اس کو شمار کرتے تھے. و ان عمل را در نزول باران مؤثر میں دانستن، اور وہ لوگ اپنے اس عمل کو، اپنی اس بےہودہ حرکت کو کیا ہے آمد باران میں مؤثر سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ اس کا بڑا اثر ہے، یہ ایسا کریں گے تو بارش آ جائے گی. یہ بتائیں، آپ سوچ سکتے ہیں اصلاً کہ اس عمل کا آمد باران سے کیا تعلق ہے، یہ کیسے اثر ڈالے گا آسمان کی بارش آئے. یہ ایک نمونہ. دوسرا، اگر گاوے مادے آب نمی خورد گاوے نر می زدن. عجیب، اگر مادہ گائے پانی نہیں پیتی تھی، لے جاتے تھے پانی پلانے کے لیے، اگر پانی نہیں پیتی تھی تو بیل کو سانڈ کو مارتے تھے. بیل کو سانڈ کو مارتے تھے. ہاں میں جو اس کا نر ہوتا ہے گائے کا، گائے کے نر کو کیا بولتے؟ ساڑی تو بولتے ہیں. مرد عورت سمجھ کے، عورت پانی نہیں پیتی اس کو مرد کو مارتے تھے. پھر اب سمجھ میں آ گیا اس کو. میاں بیوی وہ جانتے تھے ہم لوگ کون میاں اور کون بیوی ہے. پھر پانی پینے لگتی تھی. نہ جناب یہ پھر آگ کا ان کا تصور کیا تھا؟ ان کا تصور یہ تھا کہ یہ جو مادہ گائے پانی نہیں پی رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نر گائے ہے، یعنی جس کو سانڈ کہتے ہیں، اس کی سینگ میں دیو رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس دیو نے اس گائے کو پانی پینے سے روکا ہے. اس کو پیٹیں گے تو ابھی خود ہی سمجھ میں آ جائے گی، بھاگے گا دیو، پانی پی لے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ان کا خیال کیا تھا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو بیل ہوتے ہیں ان کی سینگوں میں دیو ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ دیو کبھی کبھی گایوں کے اوپر، مادہ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، یہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے. تو آ کر کے اس کو پیٹتے ہیں کہ اس کو جب پیٹیں گے جو دیو ہے جس نے
مادہ کو متاثر کیا ہے، کھانے پینے سے روکا ہے، جب اس کو تکلیف ہوگی، جب اس کو پیٹیں گے تو خود ہی دیو اس کو چھوڑ کے بھاگے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو پھر وہ کھانا پینا شروع کر دیں گے. کھانا پینا وہ نہیں کھا رہا ہے، پٹ رہا ہے بیچارہ یہ. پھر یہ اب اسی کو مارو تو بھاگے اس کے اوپر سے، یہ بیچارے مار رہے ہو. جناب یہ آگ والا پھر کیا ہوا جناب؟ یہ آگ یہ تو بتا دیا کہ اس کی پونچھ میں باندھ دیتے تھے، پھر اس کو جلا دیتے تھے. کیا ہوگا یہ کسی بھی زاویے سے، کسی بھی رخ سے ذہن میں بات بیٹھ رہی ہے. بارش کا اور ان کے اس عمل کا کیا ربط ہے؟ کوئی سنقیت ہے؟ تو پھر یہ سوائے غیر عاقلانہ عمل کے، بےہودہ عمل کے، اور کیا ہے یہ؟ سوائے جاہلیت کے اور کیا ہے یہ؟ کیا ہوتا کیا تھا؟ اسے یہ بیان کریں کہ ایسا کرتے تھے، بارش تھوڑی آتی تھی. اور اگر بارش فرض کر لو ان کے اس عمل کے بعد بارش آ بھی جاتی تھی، تو کیا تم یہ تسلیم کر سکتے ہو کہ یہ بارش اسی کے اثر سے آئی ہے؟ بالکل نہیں. ختم بات. اس کی طرح کے لیے اللہ بارش دے دیتا. بھئی اگر بارش باران میں اس کا اثر ہوتا تو اسلام اس کی نفی تھوڑی کرتا، اسلام بھی تائید کرتا، اور وہ بھی یہ نسخہ پیش کرتا لوگوں کے سامنے کہ بھائی بارش کا اس عمل سے بڑا گہرا تعلق ہے. اس عمل کا بارش کے اوپر اثر ہوتا ہے. کبھی بھی قحطی آ جائے، کبھی بھی خشکی آ جائے، بارش نہ ہو تو ایسا کر لینا تو بارش ہو جائے. جیسا کہ بہت سارے اعمال بتائے ہیں، دعائیں بتائی ہیں، نماز بتائی ہے. ہاں ٹھیک. جناب اس میں تو کوئی ربط نہیں ہے، لیکن ایک سوال آ رہا ہے میری طرف. کرو سوال. اچھا اس کے بعد چلیں. اگر گاوے مادہ آپ نمیخورد کہہ رہے کہ اگر مادہ گائے، مادہ یعنی وہی گائے، ہاں مؤنث گائے پانی نہیں پیتی تھی تو گاوے نر رمی صدر، تو گائے کے نر کو یعنی بیل کو سانڑ کو کہیں گے تو اپنی زبان میں اگر بولیں تو یہی کہیں گے نا. ہاں تو سانڑ کو مارتے تھے. گاوہائے نرو مادیرا برائے نوشیدنے آپ کنارے چوئے آپ میں بردن. کہہ رہے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے لوگ اپنی گایوں کو، چاہے وہ نر ہو چاہے وہ مادہ ہو، پانی پلانے کے لیے نہر کے کنارے لے جاتے تھے. گاہی میں شد کی گاوہائے نر آپ میں نوشیدن. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو نر ہوتے تھے، جو بیل ہوتے تھے، وہ پانی پی لیتے تھے، بلے گاوہائے مادے لب آپ نے بھی زدن. لیکن جو مادہ گائے ہوتی تھی وہ اپنا منہ پانی کو نہیں لگاتی تھی، پانی نہیں پیتی تھی. تو آنان تصور میں کردند کے تو عرب یہ سوچتے تھے، یہ خیال کرتے تھے کہ علت امتناع ہمن وجود دیوہاس، کہنے کہ گائے کے پانی نہ پینے کی وجہ کیا ہے؟ وہ دیو لوگ ہیں. کون دیو؟ کہ درمیان شاخائے گاوے نر جا گرفتن، کہ جن دیووں نے بیلوں کی شاخوں میں اپنی جگہ بنا رکھی ہے، اپنی پناہگاہ بنا رکھی ہے. بنے میں گزارن گاوہائے مادے آپ بنوشا، اور یہی مادہ گائے کو پانی نہیں پینے دے رہے ہیں. یہ جو بیلوں کی شاخوں میں، ان کی سینگوں میں دیو گھسے ہوئے ہیں اور گھر بنائے ہوئے ہیں، یہی گائے کو پانی نہیں پینے دے رہے. وہ برائے راندن دیوہا بے سر و صورت گاوہائے نرمی زدن. دیووں کو بھگانے کے لیے جو نر یعنی بیل ہوتے تھے اس کے سر پہ، اس کی سینگ پہ مارتے تھے کہ اب یہ جب دیو بھاگے گا یہ گائے پانی پی لے گی. ایک اور جو لوگ اونٹ پالتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ان کے پاس اونٹ ہوتا تھا، اگر کوئی مر جاتا تھا تو وصیت کر کے مرتا تھا، یا وصیت نہیں بھی کر کے مرتا تھا تو یہ عادت بنائی تھی کہ ایک اونٹ کو اس کی قبر کے پاس لے جا کر باندھ دیا جاتا تھا اور وہیں اس کو چارہ وغیرہ ڈالا جاتا تھا، کھانا کھلایا جاتا تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ
کل قیامت کے دن جب صاحب قبر اٹھے گا تو اس کے پاس سواری نہیں ہوگی، بیچارہ پیدل جائے گا. اونٹ رہے گا تو کم سے کم اونٹ کے ساتھ وارد محشر ہوگا. اب بتاؤ یہ کون سے عقل نے بولا قیامت کب ہوگی، اونٹ زندہ رہے گا، مر جائے گا، کیا ہوگا؟ کوئی آدمی مرتا تھا اس اور کے اگر بعد- مر بھی جائے تو کہاں اونٹ کہاں انسان ہے؟ یہ زندہ ہوگا، اونٹ زندہ ہوگا، یعنی اگر اونٹ زندہ بھی ہوگا تو کیا اونٹ اس کے ساتھ رہے گا؟ عجیب کیا دیکھو. شتری را در کنارے قبری حبس می کردن. ایک اونٹ کو ایک قبر کے کنارے، ایک قبر کے پاس حبس کر لیا جاتا تھا، قید کر لیا جاتا تھا، باندھ دیا جاتا تا صاحب قبر ہنگام قیامت پیادے محشور نہ شوا، تاکہ صاحب قبر قیامت والے دن پیدل محشور نہ ہو، اونٹ کے ساتھ محشور ہو، اونٹ کی پشت پر سوار ہو. اگر مرد بزرگی فوت می کرد، اگر کوئی بڑا دولت مند ثروت مند انسان مر جاتا تھا تو در کنار قبر او درمیان گودالی، تو اس کی قبر کے پاس ایک بڑے گڈھے کے اندر حبس می کردن، اونٹ کو کیا کرتے تھے؟ قید کر لیتے تھے. اس بڑے سے گڈھے میں اونٹ کو ڈال دیا جاتا تھا. وآب و علب او نمی دادن. اچھا میں تو سمجھا کہ دے رہے ہوں گے. وہ اس کو چارہ کھانا پینا بھی نہیں دیتے تھے، تا جان سے پرد اس لیے نہیں دیتے تھے تاکہ یہ بھی مر جائے. وہ متوفا روز رستاخیز، اور مرنے والا قیامت کے دن، متوفا مرنے والا، رستاخیز کہا جاتا ہے قیامت کے دن. وروز رستاخیز برآن سوار شور، تاکہ مرنے والا قیامت والے دن اس اونٹ کی پشت پر سوار ہو سکے. وہ پیادے محشور نہ گردن، اور پیدل محشور نہ ہو. ہاں پے کرنا، اس کے ہاتھ پیر کاٹنا اور نہر کرنا، نہ جانے کیا کیا کرنا. دیکھیں شودری را در کنارے قبر پے می کردن، قبر کے پاس اونٹ کو کیا کرتے تھے؟ پے کرنا، یعنی نہر کرنا، ذبح کرنا، کاٹنا، ٹھیک، قربانی کرنا. از آنجا کی شخص سے متوفا در دوران زندگی برائے عزیزان و مہمانان خود شتر نحر می کرد، برائے تکریم از متوفا و سپاس گزاری از او بازماندگانش در پائے قبر او شتر را به طرز دردناکی پے می کرد. کوئی بہت مہمان نواز ہوتا تھا جو مہمانوں کی خاطرداری کرنے والا، مہمانوں کو کھانا کھلانے والا، اس طریقے کا انسان، ہر انسان نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی مہمان نواز انسان مر جاتا تھا تو جو اس کے رشتہ دار ہوتے تھے وہ مرنے والے کی تکریم، ٹھیک، اور اس کی تجلیل کی خاطر اس کی قبر کے پایتی کیا ہے؟ ایک اونٹ کو دردناک طریقے سے کاٹ دیتے تھے. کہتے ہیں ہمارے پیر مارا، یہ مارا، کیسے؟ اب اس کی کیفیت طے کرنے کی، اس کو نہر کرنے کی، کاٹنے کی یہاں نہیں بیان کیا، لیکن کہا کہ بڑے دردناک طریقے سے، جو اس کا طبیعی طریقہ ہے، جو نارمل طریقہ ہے اونٹ کو نہر کرنے کا، اس طریقے سے نہیں، دردناک طریقے سے. شتری را در کنارے قبر پے می کردن، قبر کے پاس اونٹ کو پے کرتے تھے، نہر کرتے تھے، کاٹتے تھے. از آنجا کی شخص متوفیا، مرنے والا شخص جب در دوران زندگی، اپنی زندگی میں، برائے عزیزان و مہمانان خود، اپنے مہمانوں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے شتر نحر می کرد، اونٹ کاٹنے والا ہوتا تھا، شتر کو نہر کرنے والا، اور مر جاتا تھا تو برائے تکریم از متوفا، تو مرنے والے کی تکریم کی خاطر، و سپاس گزاری از او، اور اس کی شکر گزاری کے لیے، بازماندگانش، مرنے والے کے جو رشتہ دار ہوتے، بازماندگانش کہتے ہیں اقربا کو، قریبی رشتہ دار، ٹھیک، ہاں، تو مرنے والے کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے تھے، در پائے قبر او، اس کے قبر کے پایتی،
شتری را بے طرز دردناکی، ایک اونٹ کو دردناک طریقے سے پیمی کردند، کاٹتے تھے. عجیب عجیب کیا خرافات.